برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں کوثر علی رضوی آپ سامعین کے خدمت میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے اور دل کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ برادران اہل سنت، آج کا سبق ہے شرک و کفر کا بیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے، اور صفات میں شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے۔ دونوں کو الگ الگ کر کے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو اس نے بہت بڑا گناہ ایجاد کیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ پہ اس نے جھوٹ باندھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، گناہ کا ایجاد کیا۔ ٹھیک ہے، تو ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی طرح قابل عبادت سمجھنا، مطلب اللہ کی طرح کسی کو ماننا کہ اللہ کو جیسے ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے لیے، کسی اور کو اللہ سمجھ کے، خدا سمجھ کے اگر عبادت کرے تو یہ شرک ہے۔ یہ اس کو بولتے ہیں ذات میں شریک ٹھہرانا۔ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ایسا کسی مخلوق کو سمجھنا۔ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح کسی مخلوق کو سمجھے، کسی انسان کو سمجھے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ ذات میں شریک ٹھہرانا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور اگر مثال دوں تو اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو، سارے انسانوں کو، ذرے ذرے کو، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور اس طرح اگر کسی مخلوق کے لیے، کسی انسان کے لیے مانے کہ یہ بھی واجب الوجود ہے تو معاذ اللہ یہ ذات میں شریک ٹھہرانا ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں ذات میں شریک ٹھہرانا۔ جیسے اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک و صاف ہے، بیوی بچوں سے پاک و صاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی ثابت کر دے، کوئی اولاد ثابت کر دے، کوئی بچہ ثابت کر دے، معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ ذات میں شریک ٹھہرانا ہو گیا۔ یہ تھا ذات میں شریک ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے، اب سیکھیں گے صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے۔ صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ صفت جیسے ہماری اور آپ کے اندر جو صفتیں ہیں، جیسے کسی انسان کے اندر اچھی صفت ہے، بری صفت ہے، تو عادت، جیسے انسان کے اندر کوئی اچھی عادت ہے، بری عادت ہے، یہ سب انسانوں کی صفتیں ہیں، صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں سب صفتیں جمیلہ ہے، سب صفتیں حسنہ ہے، اچھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بری صفت ماننا معاذ اللہ رب العالمین کفر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی صفتیں ہیں، جیسے علم، کلام، حیات، دیکھنا، سننا، قدرت، قیام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفات قدیم ہے، اور قدیم کسے کہتے ہیں؟ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی اب ہوئی، تو یہ قدیم نہیں ہے، اس کو حادث بولتے ہیں۔ جیسے ہماری اور آپ کی صفتیں ہیں، یہ قدیم نہیں ہے، یہ حادث ہے۔ حادث ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، تو اس کو حادث بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر صفات ذاتیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذاتی ہے۔ اور ذاتی کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی کے دیے ہوئے ہو، یعنی موجود ہو، بغیر کسی کے دیے ہوئے موجود ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفت ہے وہ ذاتی ہے، بغیر کسی کے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کو موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو یہ ذاتی ہے۔ اور عطائی کسے کہتے ہیں؟ عطائی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کے دیے سے ہو، کسی نے دیا ہے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جتنی بھی مطلب جتنی بھی صفاتیں ہمارے اندر ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، تو یہ سب جو ہے کہ عطائی ہے، سب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے، تو اسے کیا بولیں گے؟ عطائی۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے لامحدود۔ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے؟ لامحدود، کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لامحدود، کتنا دیکھتا ہے؟ لامحدود، کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ لامحدود۔ اللہ تعالیٰ کا کلام لامحدود، اللہ تعالیٰ کتنا کلام کرتا ہے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفتیں غیر فانی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر صفت غیر فانی ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ختم نہیں ہوگی اور نہ ختم ہونا ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت 4 خوبیوں پہ متصف ہے۔ اب اگر مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کسی بھی صفت میں ان چاروں میں ایک خوبی مان لے، کسی بھی صفت میں ان چاروں میں سے ایک خوبی بھی مان لے تو شرک ہو جائے گا، اور اسی کو بولتے ہیں صفات میں شریک ٹھہرانا۔ مثال کے طور پہ
ہماری جتنی بھی صفتیں ہیں سب عطائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ذاتی ہے، حیات، دیکھنا، سننا، قدرت، قیام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اور ذاتی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ہماری اور آپ کی حادث ہے، حادث یعنی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ذاتی ہیں اور ہماری اور آپ کی عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں لامحدود ہے، ہماری اور آپ کی محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں غیر فانی ہیں، مطلب ختم نہیں ہوں گی، غیر فانی ہیں، اور ہماری اور آپ کی صفتیں فانی ہیں یعنی ختم بھی ہو جائیں گی۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ کیا سوال تھا؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ اور ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مان لے، جیسے عیسائی کے تین خدا ماننے کے سبب مشرک ہیں۔ جیسے عیسائی لوگ تین خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہی ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ لوگ تین خدا مانتے ہیں عیسائی لوگ، اس لیے یہ مشرک ہیں۔ جو شرک کرتا ہے اسی کو مشرک کہتے ہیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں، اور جیسے ہندوؤں کے کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک سے زیادہ اگر خدا مانیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، شرک کریں گے مشرک ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کفر سے زیادہ بدتر شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کفر سے زیادہ بدتر شرک ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں، اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدائے تعالیٰ کی صفات کی طرح، اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سمع اور بصر وغیرہ، جیسا کہ خدائے تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمع اور بصر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کی بغیر کسی کے دیے، اسی طرح کسی اور کے لیے ذاتی طور پر مانے کی بغیر کسی کے دیے اسے یہ صفتیں حاصل ہیں تو شرک ہے۔ بغیر کسی کے دیے اگر کوئی مانے کہ یہ صفتیں اس کے پاس خود سے حاصل ہیں تو یہ شرک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدائے تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سنی حضرات یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو غیب کی خبر عطا کیا ہے، غیب کی باتیں عطا کیا ہے۔ ہم لوگ اپنے نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں اور عطائی طور پہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو عالم الغیب ہونا وہ ذاتی طور پہ ہے، اور ہمارے نبی کا عالم الغیب ہونا یہ عطائی طور پہ ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے انسان مشرک نہیں ہوگا۔ جو سنیوں کو مشرک کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں اور عطائی طور پہ مانتے ہیں، ذاتی طور پہ نہیں مانتے۔ اگر ذاتی طور پہ کوئی بھی شخص مانے گا تب مشرک ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم عطائی طور پہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اللہ کی عطا سے ہمارے نبی عالم الغیب ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں، اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدائے تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کے لیے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پارہ 29 رکوع 19، یعنی ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ برادران اہل سنت، یہ بہت خاص مسئلہ تھا، اس لیے جو ہے کہ ایک ہی سوال و جواب میں اتنا سمے ہو گیا۔ تو دوسرا سوال ہے کفر کسے کہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ جو ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور آپ پڑھ لیں گے۔ اور بھی آگے سوال ہے کہ اسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے، اور سوال ہے شرک و کفر کے علاوہ دوسرا گناہ کوئی ہو جائے تو اس کے لیے معافی کی کیا صورت ہے، اور بھی سوال ہے کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ سب انشاءاللہ جو ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کر لیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔